اسی طرح ایک واقعہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بدو آیا، اس نے اپنے اونٹ سے اترا، اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا اور خود مسجد میں چلا آیا۔ یہ اونٹ کا گھٹنا باندھنا جو ہے سمجھ لیجئے، اگر جن لوگوں کو معلوم نہیں، کہ در حقیقت یہ اونٹ کے جو 4 ٹانگیں ہیں ان میں سے ایک ٹانگ کا گھٹنا موڑ کر اس کے اوپر رسی باندھ دیتے تھے۔ اب وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا رہ گیا، تو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے دوڑ نہیں سکتا، بھاگ کے نہیں جا سکتا، ذرا یوں اچک اچک کر جا سکتا ہے ادھر ادھر، کہ کوئی درخت ہے، کوئی کیکر کا درخت ہے تو اس میں سے کچھ کھا لے، لیکن دوڑ نہیں سکتا۔ یہ حفاظت کا ذریعہ ہوتا تھا، اور اس کو کہتے تھے اعقال، باندھ دینا اونٹ کے گھٹنے کو، اور اس رسی کو کہتے تھے اعقال۔ اعقال اور اعقال فرق ذہن میں رکھیے، اعقال رسی باندھ دینا اور رسی اعقال، وہی اعقال ہے کہ جو عرب جو ہے پھر اپنے سر کے اوپر باندھ لیتا اس رسی کو، جب چلنا ہے سفر پر وہ گھٹنا کھولا، وہ رسی اب کہاں رکھے، وہ رسی جو ہے اس نے اپنے سر کے اوپر لگا لی، وہی وہ ان کا لباس کا جو حصہ بنا ہوا بڑا عمدہ، وہ سنہری اور یہ اور وہ بنے ہوتے، وہ اعقال اصل میں یہ ہے۔ تو حضور نے دیکھا کہ اس شخص نے، اس بدو نے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا نہیں۔ اندر جب آیا وہ شخص تو حضور نے پوچھا تم نے اپنے اونٹ کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ پر توکل کیا۔ حضور نے فرمایا غلط، عاقلھا، جاؤ اس کا گھٹنا باندھو، ثم توکل، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسباب و وسائل کو ترک کر دینا توکل نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اسباب و وسائل سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ہمارا سارا دار و مدار، بھروسہ، توکل ذات باری تعالیٰ پر۔ یہی بات ہو گئی تھی غزوہ حنین میں، 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ۔ یوں سمجھیے کہ یہ اس وقت تک، ویسے تو بعد میں غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر بھی آپ کے ساتھ تھا، لیکن غزوہ حنین تو سن 8 میں ہو رہا ہے، وہ سن 9 میں ہے، تو 12,000، 10,000 اصل میں صحابہ کرام تو گئے تھے حضور کے ساتھ، فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ وہاں جو کچھ لوگ نئے ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد، اور کچھ ایمان تو نہیں لائے لیکن مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ بھی فوج میں شامل ہو گئے، تو 12,000 کی نفری بن گئی۔ تو کچھ گمان ہو گیا مسلمانوں کو کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو مار نہیں کھاتے تھے، شکست نہیں ہوتی تھی، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم 12,000 ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ذکر ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور ذرا اس دن حنین کے دن کو یاد کرو جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا، تم سمجھتے تھے اس کثرت تعداد کی وجہ سے کامیابی یقینی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 12,000 کا لشکر ذرا پہاڑی علاقے میں سے گزر رہا تھا، دونوں طرف پہاڑیوں پر قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے قافلہ یہ لشکر آیا درمیان میں، انہوں نے وہ تیر اندازی کی ہے، وہ تیر اندازی کی ہے، بھگدڑ مچ گئی، سب مسلمان ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ بعض روایات میں تو علامہ شبلی نے تو لکھا ہے 30-40 صرف رہ گئے حضور کے ساتھ 12,000 میں سے۔ سید سلیمان ندوی نے اس کی تصحیح کی ہے، نہیں 300-400 تھے، 30-40 نہیں، لیکن 12,000 میں سے صرف 300-400 کا رہ جانا بھی کتنی بڑی بھگدڑ ہے۔ 11,600 تو بھاگ گئے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا نتیجہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سواری سے اترے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، زندگی میں پہلی مرتبہ رجز پڑھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ 12,000 کا لشکر میرے ساتھ ہو تب بھی میں نبی ہوں، اور کوئی میرے ساتھ نہ ہو تب بھی میں نبی ہوں۔ میری نبوت کا دار و مدار لوگوں کا ساتھ دینے پر نہیں ہے، اور میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، یعنی آپ نے اپنے دادا کا ذکر کیا، اس لیے کہ آپ کے جو والد تھے عبداللہ وہ تو فوت ہو گئے تھے آپ کی ولادت سے بھی پہلے اور نوجوانی میں، تو ان کا کوئی خاص نام نہیں تھا، کوئی خاص ان کی حیثیت جو ہے وہ قبیلے کے اندر مکے میں نہیں تھی۔ دادا عبد المطلب تو بہت بڑی شخصیت تھے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا، یا موجود ہوں میدان میں۔ پھر آپ نے آواز لگائی
الیہ یا عباد اللہ، ہے میرے اللہ کے بندو آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اس میں پھر وہ آواز نہیں، الیہ یا اصحاب البدر، ہے بدر والو جو بدر میں شریک تھے، آؤ کہاں جا رہے ہو؟ الیہ یا اصحاب رضوان، بیعت رضوان کرنے والے، آؤ اصحاب الشجرہ، آؤ کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ آ گئے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ دکھا دیا کہ ساز و سامان دنیاوی پر بھروسہ نہ کرو، ہاں ساز و سامان دنیاوی فراہم کرو، اسباب سے مستغنی نہ ہو جاؤ، لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اپنے اسباب سے، وسائل و ذرائع سے، تمہاری طاقت سے، تمہاری صلاحیت سے، تمہاری ذہانت سے، تمہاری فطانت سے کوئی نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہے گا۔